السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی قرآن حدیث سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے لیپ ٹاپ پہ انسٹال کر لیں. ونڈوز 7 ونڈوز 8 8.1 اور 10 پہ انسٹال ہو سکتا ہے. اس کی لیٹسٹ ورژن ایزی قرآن حدیث 6.1 اس وقت موجود ہے. ویب سائٹ پہ گوگل سے سرچ کر لیں آپ ایزی قرآن حدیث لے کے. اس کے بعد اس کو یوز کرنے کا طریقہ میں اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا جاؤں گا کہ پہلے آپ اس کو اوپن کرنا. اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح لے آؤٹ آ جائے گا. سب سے اوپر رائٹ کارنر پہ قرآن مجید، اس کے بعد حدیث مبارکہ کا سیکشن ہے، اس کے بعد سیرت کا سیکشن ہے اور پھر تعارف کا سیکشن ہے. تعارف ہمارے لیے ایسے کوئی امپورٹنٹ نہیں رکھتا اس میں، لیکن جو دو سیکشن ہیں قرآن مجید اور حدیث مبارکہ یہ کافی امپورٹنٹ ہے کہ ہماری پوسٹ بنانے میں اور آگے کسی ہمارے انڈرسٹینڈ میں کام کرے. اس میں سے آپ لوگوں کو چار ٹاپک کی سب سے پہلے ریکمینڈ کرتا کروں جس میں سے قرآن کریم حافظ عبدالسلام مکی صاحب کی ہے، تیسر الرحمن بیان محمد قرآن صفی صاحب کا ہے اور یہ اتنا دو ہیں. تو آپ اپنے اسکرول کر کے انسٹال کرنے کے بعد اس میں پہلے کمپلیٹ سے چار کمپلیٹ شو ہوتے ہیں. تو ریکویسٹ ہے کہ اس کو انسٹال کرنے کے بعد یہاں سے کراس پہ کلک کر کے آپ ان ٹرانسلیشن کو پہلے جا سکتے ہیں اور کراس کلک کر دیں تو باقی ٹرانسلیشن ہیں ان کو کبھی نہیں سکتے تاکہ بعد میں آپ کو آسانی ہو سکے. اس ٹرانسلیشن کو چوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کافی آسان ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے، آسانی سے کسی بھی طرح پا سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ اس سافٹ ویئر سلیکشن میں یہ ہے کہ آپ کے پاس پارہ اور سورہ، یعنی اس سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ آپ کے پاس 30 پاروں کی لسٹ نظر آ رہی ہے آپ کو اور اس کے ساتھ پلس کا سائن بنا ہوا ہے. پلس کے سائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس پارے میں جتنی بھی صورتیں ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں قرآن کی 114 صورتیں ہیں تو پلس پہ کلک کرنے سے آپ کے پاس اس پارے پہلے پارے کے اندر جو بھی صورتیں ہیں وہ آ جائیں گی سامنے. اسی طرح آپ دیکھتے جائیں گے ہر پارے کی جو صورتیں ہیں اس کے اندر آ رہی ہیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی. ٹھیک ہے، اسی پلس پہ آپ کلک کر کے دوبارہ ہمارے اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر نیچے آئیں تو یہاں پہ آپ کے پاس صورت کا نیم آ رہا ہے. کون سی صورت ہے اس پہ کلک کر کے بھی آپ اپنی صورت کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں صورت حج میں جانا چاہتا ہوں تو میں اس پہ کلک کر کے صورت حج پہ کلک کروں گا تو ریلیونٹ صورت میں مجھے وہ اٹھائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح اس میں رکوع نمبر آ رہا ہے، آیت نمبر آئے ہیں، آپ ڈائریکٹ آیت نمبر پہ لکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر مجھے آیت نمبر 25 کو دیکھنا ہے تو میں یہاں 25 ٹائپ کر کے انٹر دباؤں گا تو یہ آیت نمبر 25 آ جائے گی میرے سامنے. اور اسی طرح پارہ نمبر بھی آ رہے ہیں، آپ پارہ نمبر یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی. اور اسی طرح اس پارے کی ٹوٹل آیات آ رہی ہیں. اس پارے میں ٹوٹل آیات 192 ہیں، اس میں سے آپ 149 نمبر آیت پہ ہیں. یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ شو ہو رہا ہے کہ اس صورت میں ٹوٹل 78 آیات ہیں اور آیت نمبر 25 پر ہیں. یہ بار آپ کو صورت کا نام شو کر رہا ہے، اس کی لسٹ آئے گی اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ٹوٹل صورتیں 114 ہیں اور آپ صورت نمبر 22 پہ اس وقت موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں آپ کو دوسرا اس کا آپشن یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ موضوعات ہیں. پورے قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات ہوئی ہے، ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں قرآن میں ڈسکس ہوئی ہیں، ان کے بارے میں لسٹ ہے جو کہ اس چیپٹر کو بنانے والے نے خود بھی بنائی ہے، ڈیزائن کی ہے. تو جیسے کہ ایمان ہے، علم ہے، سابقہ لوگوں کے واقعات ہیں، سیرت کے واقعات ہیں، قرآن کے بارے میں قرآن میں جو آیات ہیں وہ. تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس پہ کلک کریں گے پلس پہ تو آپ کو فردر اس کے ٹاپکس شو ہو جائیں گے. اور اس میں ایمان زیادہ کم ہوتا ہے کہاں سے ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اور ٹاپکس آ رہیں گے. آرٹ اور معاشیت کیا ہے اس پہ کلک کریں گے تو فردر اس کی ریویو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس طرح پہ آپ مثال کے طور پہ یہ قانون کا ٹاپک ہے. ابھی آپ کو بتا رہا ہے کہ قرآن میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ نیک اعمال کی شفاعت کی ٹوٹل 4 آیات ہیں پورے قرآن میں اکارڈنگ ٹو دیئر نالج. اسی طرح جو ثواب اللہ کی طرف سے ہے اس کی 71 آیات ہیں. جب آپ ان پہ کلک کریں گے نا تو آپ کے پاس ادھر لیفٹ سائڈ پہ جو آیات آنا شروع ہو جائیں گی جو اس سافٹ ویئر میں بتا رہا ہے کہ اس ٹاپک کے بارے میں اس طرح یہ آیات آ چکی ہیں. ٹھیک ہے، یہ آیات ساری آ چکی ہیں جیسے آپ کے سامنے ہے. اب اس میں ایک اور بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اس ٹاپک کی ٹوٹل 4 آیات ہیں پورے قرآن میں اس سے ریلیٹڈ. تو ابھی
آپ آیت نمبر 1 پہ تھے، اگر آپ اسی ٹاپک کی آیت نمبر 2 پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے جائیں گے؟ اس پہ کلک کریں، موو نیکسٹ، یہ آپ کو دوسری آیت پر لے جائے گا، پھر کلک کریں آیت نمبر 3 پہ لے جائے گا، پھر کلک کریں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ چوتھے نمبر آیت پر لے جائے گا، اسی طرح اس میں پھر کلک کریں گے اس سے ریلیٹڈ، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آیت آ جائے گی، پھر کلک نیکسٹ آنے کے لیے اس پہ کلک کرتے رہیں گے، اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو نیکسٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز یہاں سے آپ کو نوٹ کیجیے گا وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس اوپر یہ آئے ہیں ایررز، یہ ایز اے سیکوینس اگر آپ چل رہے ہیں تو اس کو نیکسٹ کرنے کے لیے مثال کے طور پہ آپ آج میں 128 میں ہیں تو آپ 129 پہ جانا چاہتے ہیں، 130 پہ جانا چاہتے ہیں تو اس سے جو یہ بات ہے یہ آپ کو قرآن کی وہ چاہے کوئی بھی صورت ہو جس میں یہ اس ٹاپک پہ ڈسکس ہوا ہوا اس کی لسٹ بنی ہوئی ہے، تو یہ والا جو ایرر ہے یہ آپ کو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ اگلی آیت پر لے کے جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں بیک کرنے کے لیے آپ اس سے سیکوینس وائز آیت کو پیچھے آگے کے لیے آپ اس سے آتے جائیں گے، یہاں نمبر کم ہوتا جا رہا ہے، اور اگر اسی سے آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بیک جانا چاہتے ہیں تو پھر اس سے لیفٹ رائٹ پہ جائیں، ٹھیک ہے، یہ تو بہت بات ہو گیا۔ اور تیسرا آپشن ہے تلاش کا، سرچ کا آپشن ہے، اس آپشن میں ٹاپکس کا آپشن ہے۔ اچھا سرچ پہ تھوڑا سا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جو بھی ورڈ سرچ کرنا قرآن میں آیت سرچ کرنی ہے آپ کو اس کا کوئی ریلیٹڈ ورڈ ٹائپ کرنا ہے یہاں پہ، مثال کے طور پہ میں ٹائپ کرتا ہوں اطاعت، ورڈ ٹائپ کرنے کے بعد آپ کے پاس ساری رائٹ سائڈ پہ آپشنز آ رہے ہیں کہ آپ اس ورڈ کو سارے ترجموں میں کتنے ترجمے اس کا ایڈ ہے ساتھ کریں، ان میں دیکھنا چاہتے ہیں، تفصیل میں دیکھنا چاہتے ہیں، نیچ میں دیکھنا چاہتے ہیں، آیت میں جہاں آپ کی مرضی ہے کتنا دیکھنا کیسے ہے، تو اگر میں اس کو سارے ترجمے میں سیٹ کر دوں تو یہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آگے میں سلیکٹ کریں، اس کے بعد آپ یہاں سے تلاش پہ کلک ہو جائیں گے، اور پھر کافی آیات ہیں، تھوڑا سا ٹائم لے گا، اس کے بعد آپ کو یہ بتا دے گا کہ یہ اس سے ریلیٹڈ آیات کہاں کہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس ساری آیات کی لسٹ آ رہی ہے، آپ اس پہ کلک کرتے جائیں گے تو آپ کو یہ دیکھیں جس آیت پہ کلک کرتے رہیں گے وہ آپ کو اس سے اس آیت پہ لے جائے گا جہاں پہ اطاعت کے بات پڑھا جا رہا ہے، اسی طرح مثال کے طور پہ میں اس پہ جانا چاہتا ہوں، اس پہ کلک کیا اس آیت پہ لے آئے گا، ٹھیک ہے، اور ٹوٹل یہاں نیچے دیکھیے ٹوٹل آپ کو بتا رہا ہے کہ 230 آئٹمس ہیں ٹوٹل، ٹوٹل 230 آیات ہیں جن میں اس کا کا ذکر ہے، ان میں سے 10 آپ کو اس پیج پہ دکھا رہا ہے، نیکسٹ پہ جانے کے لیے آپ 10 آئٹمس پہ کلک کر دیں، اور اگر آپ آپ چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں جو اس میں آپ کو دکھائیں ڈسپلے کرنی پڑے تو اس کے لیے آپ ریپیٹ اور آئٹمس پہ کلک کر دیں، ٹیک سم ٹائم۔ یہ دیکھیں آپ کے پاس ساری آیات جو ہیں وہ اس میں ریپیٹ کرنی ہے اپنے حساب سے، تو یہ تو اس کا ریسرچ کرنا تھا، اس کو ایکسپلور کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اگر کوئی پوسٹ بنانی ہے، مثال کے طور پر آپ کسی گرافکس میں کام کر رہے ہیں سافٹ ویئر کی ہیلپ سے، تو اس میں یہ بہت ایزی ہے، آپ اس پورے کو ماؤس سے سلیکٹ کر لیں پوری آیت کو، اور کنٹرول پلس سی پریس کر دیں، کنٹرول پلس سی جب پریس کریں گے تو آپ کی آیت کاپی ہوگی، تو پیسٹ کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے کہ میں گرافکس کا سافٹ ویئر کوئی بھی پروجیکٹ نہیں کرنا ہے، اس میں آپ کو اسی طرح سے دکھاتا ہوں کہ آپ کیسے کریں گے۔ سافٹ ویئر اوپن ہو چکا ہے، اس میں آپ نے سب سے پہلے پیج کھول لیں، تو اوپن پہ کرنا ہے یا نیو پہ کلک کرنا ہے، اور اس کی جانب سے یہ کہ آپ کو پیج کا کیا سائز چاہیے، اس کے بعد آپ اوکے کر دیں تو آپ کے سامنے ایک بلینک پیج اوپن کر جائے گا، اس کے بعد آپ یہاں پہ ٹائپ کرنا شروع کریں کچھ بھی، اور جیسے کہ ٹائپ کریے، اب ہم نے وہاں سے آیت کاپی کرنی ہے، آیت کاپی کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا ابھی، سارے اس کو آیت کو کلک کریں، سلیکٹ کریں اس کو، جب اس طرح بلو ہو جائے تو کنٹرول پلس سی کا بٹن ہے اس کی بورڈ کو پریس کریں، اس کے بعد سافٹ ویئر میں آئیں، پیج پہ کلک کریں، وہاں پہ کنٹرول پلس وی، کنٹرول پلس وی کا بٹن پریس کر کے اس کو پیسٹ کر دیں، اور اس کو
کو پھر آپ یہاں سے سلیکٹ کر کے سلیکٹ کرنے کے لیے کنٹرول پلس اے ہے بٹن یاد کر لیں کاپی کرنے کے لیے کنٹرول پلس سی کا بٹن اور پیسٹ کرنے کے لیے کنٹرول پلس بی کا بٹن اور اگر آپ اس کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور ٹیکسٹ کو کنٹرول پلس سی کا بٹن اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا اس کے بعد اس کو میں ارینج کر لیتا ہوں ایسے موو کر لیتا ہوں اس کو یہاں سے کلک کر لیتا ہوں تاکہ پہلے والی لائن ہے یہ باہر جا رہی ہے تاکہ پھر نیچے آ جائے ایسے نیچے سے پہلے آتا ہے ٹھیک ہے ایسے اس کا سائز بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے جگہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے پراپرٹیز میں تو یہ وہ طریقہ تھا کہ آپ اس سافٹ ویئر سے ایزیلی کسی بھی پیج پہ کسی بھی پکچر کے اوپر آپ اس کو ٹیکسٹ کاپی کر سکتے ہیں سائز کو کاپی کر سکتے ہیں ایزیلی اب آگے بات اس کے ترجمے کی اب اس کے ترجمہ آپ کو کاپی کرنے کا اس کے لیے بھی صحیح طریقہ ہے کہ آپ پورا ٹیکسٹ سلیکٹ کریں کنٹرول پلس سی پریس کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنے سافٹ ویئر پہ آئیں یہاں سے کنٹرول پلس وی پریس کر کے اس کو پیسٹ کر دیں اس کا بھی سائز اسی طرح بڑا کر سکتے ہیں جو چیز آپ مائنس کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ لکھا ہوا ہے تو مسٹیک ہے اس کا کریکٹ کر لیں ٹھیک ہو گیا اور ایک چیز کا دھیان رکھیے گا کہ اس سافٹ ویئر میں میں نے نوٹ کیا ہے کچھ لفظوں کی مسٹیک ہے یعنی جس طرح الفابیٹ کی مسٹیک ہے تو ہمارا لکھا ہوا ہے تو ہمارا کے بعد کچھ اور لیٹر آ گیا تو اس چیز کو ہیومن ایرر ہو سکتا ہے اس چیز کو آپ کو کرتے ہوئے کہ آپ نوٹ کرتے جائے گا تو کوئی لفظ کی مسٹیک تو نہیں ہوگی باقی الحمد للہ ایک بہت بہترین سافٹ ویئر ہے جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا پہ سافٹ ویئر بات کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ پوسٹ کرا رہے ہیں اردو میں اور عربک میں اس کے لیے کافی ہیلپ کیا ہے لیٹس ٹاک اباؤٹ حدیث کا سیکشن ناؤ لیٹس موو ٹو دا حدیث مواد کا سیکشن اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس سیم اسی طرح لسٹ آ رہی ہے صحیح جو کتابیں ہیں حدیث کی مشہور ان کی صحیح بخاری ہے صحیح مسلم ہے ابو داؤد ہے نسائی ہے جامع ترمذی ہے سنن ابن ماجہ ہے اور اس طرح یہ 17 کتابیں ہیں جن کی لسٹ آ رہی ہے ان میں سے جو سب سے اتھینٹک کتابیں ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں اس کے بعد پھر صحیح ابو داؤد نسائی ترمذی اور ابن ماجہ ان کو کہتے ہیں صحاح ستا یعنی 6 حدیث کی مشترک کتابیں ان میں کوالٹی ہے کہ صحیح بخاری ہے اس میں ضعیف احادیث بالکل نہیں ہے ضعیف احادیث صحیح مسلم میں بھی بالکل نہیں ہے جبکہ جو ابو داؤد نسائی ترمذی اور ابن ماجہ ہیں باقی جو کتابیں ہیں ان کی ان میں ضعیف احادیث موجود ہیں لیکن ان کے ساتھ اس سافٹ ویئر کی سب سے اچھی بات ہے کہ ان کے ساتھ حدیث کے ٹیکسٹ کے نیچے مینشن کیا گیا کہ حدیث صحیح ہے یا صحیح ہے تو ہمیشہ آپ نے صحیح حدیث کو چوز کرنا ہے صحیح حدیث کی کوئی ڈفرنٹ ٹائپس ہو سکتی ہیں حسن صحیح بھی ہو سکتی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حدیث کو صحیح ٹھیک ہے جب اس کو آپ نے بہت چوز کرنا ہے سلیکٹ کرنا ہے اس میں بھی اسی طرح ہے کہ آپ رائٹ سائڈ سے رائٹ سائڈ پہ کلک کریں گے تو اس بک کے اندر جتنے بھی چیپٹرس ہیں ڈفرینٹ چیپٹرس ہیں ان کے نام سامنے آ جائیں گے آپ کو ٹھیک ہے صحیح بخاری کے چیپٹرس کے نام ہیں سارے تو اگر آپ اس کے کسی چیپٹر پہ جانا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کریں تو چیپٹر آپ کو اس چیپٹر کا لے جائے گا اس کی حدیث آ رہی ہے اور ایک اور چیز آپ کو مینشن کرتا چلوں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ نیویگیشن ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کو اسی طرح کا بار جو آپ نے قرآن مجید سیکشن میں دیکھا تھا یہ والا وہی بار آپ کو وہاں شو ہونا شروع ہو جائے گا اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس پوری لسٹ آ جائے گی وہاں سے آپ کتاب چوز کر سکتے ہیں یہ جو اس کے بارے میں ہے اور یہ آپ کے حدیث نمبر ہے میں آپ کو ایک سجیشن بھی دینا چاہوں گا اور ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ جب آپ نے حدیث کاپی کرنی ہے تو اس کے لیے جو ریفرنس نمبر لینا ہے وہ آپ نے یہ والا لینا ہے عربک سیکشن سے ٹھیک ہے یہ ترجمہ اردو ترجمہ آپ کو بتا رہا ہے جو بلو کلر اردو ترجمہ ہے یہ زیادہ آسان ہے بلیک پیج پر کوشش کریں گے آپ اس یہی یوز کریں ٹھیک ہے اس میں کلر چینج ہو سکتا ہے گرافک ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کے اندر جا کر اس کا ریفرنس اگر آپ کو چاہیے تو عربک سیکشن پہ کلک کریں گے حدیث نمبر 2385 تو اس کو آپ اس طرح لکھیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 2385 اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عربک ریفرنس ہے دوسرے ریفرنس کے ساتھ تاکہ کوئی بھی شخص کہیں پہ ایسے بھی سرچ کرنے گا تو اس کو یہ ریفرنس نمبر مل جائے گا جبکہ جو اردو ریفرنس نمبر ہوتا ہے یہ والا یہ آپ کے لوکل پبلیشر جس کی کتاب ہوتی ہے اس کو متعلق ہوتا ہے اور یہ ڈفرینٹ پبلیشرس کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے جیسے کہ دارالسلام کا یہ ریفرنس نمبر اور ہوگا اور مطلب سلفیہ یا کسی اور مکتب کا جو ریفرنس نمبر ہوگا وہ کوئی اور ہوگا تو اس چیز کو اپنے مائنڈ میں ضرور رکھیے گا اس کے بعد انگلش سیکشن ہے انگلش میں ٹرانسلیشن بھی ہے کچھ کتابوں کی کچھ کی نہیں ہو گئی تو انگلش والے لوگ انگلش میں پوسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کنیکٹ کر
تینوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی، تینوں لینگویجز بھی ساتھ ساتھ ہوں گے. اب آپ اس میں احادیث کے موضوعات بھی ہیں، احادیث کے متفق وغیرہ بھی ہیں، راوی کے لحاظ سے احادیث کے آپشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کسی حدیث کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ یہاں پہ نمبر ٹائپ کریں گے اور چیک کریں گے. اگر آپ عربک کے کس سے کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کسی میں عربک سے دیکھنا ہو تو یہاں پہ نمبر آگے بڑھتا جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا مبتدی سے یہ اس سے ٹھیک کرتے ہیں، تیز اسپیڈ سے یہ اس طرح سے ٹھیک کرتے ہیں. اس میں اسی طرح ٹاپکس ہیں، آپ کس کے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو احادیث ہے ساری کتابوں میں ان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، ان کو سرچ کر سکتے ہیں. اب ایک اور اس طرح کی آپ کو بتانا بھول گیا، یہ ہے کہ جس طرح کتابیں صحیح بخاری ہے کوشش نہیں ہوگا حدیث صحیح ہے اس لیے اس کے ساتھ مینشن نہیں ہوگا کہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ان ساری کتابوں میں جتنی احادیث ہیں سب صحیح ہیں. اب ہم جاتے ہیں صحیح پر اس میں آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ اس میں یہ ایشو ہے کہ کچھ احادیث صحیح ہے لیکن ہمارا تقریر میں اس کو کریکٹ کر کے بتاتی ہے کہ حدیث صحیح ہے. جیسے کہ یہ حدیث ہے جو آپ کی پہلی حدیث ہے، اس میں آپ کی پہلی حدیث کو ٹیسٹ کرنا ہے یہاں پر، اور یہاں بھی آپ کاپی کریں گے اس کو چیک کر کے کنٹرول سی سے کاپی کر کے کاپی اس کو لیں گے یہاں پہ اس طرح سے. اور اس کا پھر آپ کلر چینج کر سکتے ہیں، آپ کون سے ٹائپ کا صحیح اسٹیٹس حدیث پہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن صحیح ہے یا ضعیف ہے. تو حدیث صحیح کو بھی آپ نے اس کو بالکل بھی یوز نہیں کرنا. جو حسن کی کیٹیگریز ہیں اس کے ساتھ مینشن ہونے کے حسن کی کون سی کیٹیگری ہے اور سب کا اپنے استعمال ہیں، سب کا اپنے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں سمپل کے ساتھ. تو یہ سب کچھ ایسے ہوگا. اور کوشش کریں کہ ریفرنسز ان کے عربک میں اویلیبل ہیں جن کتابوں کے ریفرنسز عربک میں آپ کریں حاصل کریں تو عربک پہ یوز کریں، زیادہ ریلائبل ہے. اس کے علاوہ تھرڈ سیکشن قرأت ہے، وہ بات کریں جو حفظ کر رہے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں قرآن کو یاد کر رہے ہیں، ان کے لیے 16 لائنوں والا قرآن ہے. آپ اس طرح کر کے وہ اس کو یاد کر سکتے ہیں، یہاں پہ ریوائز کر سکتے ہیں اپنے سبق کے لیے الفاظ کرنے کے لیے. تو یہ تو تھا قرآن